السلام علیکم ارباب ولاگ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ بس بقرہ عید قریب آ رہی ہے، عید الاضحیٰ جس کو کہتے ہیں، اور بڑی یادیں ساتھ لاتی ہیں۔ یادیں یوں کہہ لیں کہ انسان، کبھی آپ نے وہ سنا ہے کہ ہجوم میں بھی انسان تنہا؟ وہ ہجوم میں انسان تنہا کیوں ہوتا ہے؟ بس جب آپ کے پیرنٹس، الحمدللہ والد صاحب تو میرے حیات ہیں، میری والدہ جو ہیں وہ ہم سے بچھڑ گئی ہے، اور ان کی یاد جو ہے نا وہ دل میں جیسے وہ ایک شعلہ ہوتا ہے نا، جلتا رہتا ہے جلتا رہتا ہے۔ تو وہ ماں کی جو میری ایک یاد ہے نا، وہ ایسے ہی وہ دل میں جلاتی رہتی ہے، اور سم ٹائم کبھی کم جلتا ہے دل اور کبھی زیادہ۔ تو کبھی کبھی انسان ہجوم میں بھی تنہا اپنے آپ کو فیل کرتا ہے۔ ہجوم میں تنہا ایسے کہ آپ زندگی کے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں، ماشاءاللہ سے بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ اپنے سویٹ ہسبینڈ کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک یاد، وہ ایک کمی، وہ کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا ہے۔ نہ وہ بہن بھائی پوری کر سکتے ہیں، نہ بچے پوری کر سکتے ہیں آپ کے، نہ کوئی بھی ہستی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کا کوئی نعم البدن جس کو الٹرنیٹیو کہتے ہیں کوئی نہیں بنایا ماں کا الٹرنیٹیو۔ تو جب یہ عید آتی ہے، بقرہ عید آتی ہے یا چھوٹی عید آتی ہے، رمضان آتا ہے، میری ماں مجھے بہت یاد آتی ہے۔ میں بہت پڑھائی کرتی رہتی ہوں، ہاتھ میں تسبیح رکھتی ہوں، قرآن شریف بخشتی رہتی ہوں اپنی والدہ کو، اور سارا دن پڑھائی کرتی رہتی ہوں۔ پھر عصر کی نماز ہوتی ہے تو اپنی امی کو ساری تسبیحات جو بھی پڑھا ہوتا ہے وہ اپنی امی کو بخش دیتی ہوں، اور ایک سکون سا میرے دل میں بھر جاتا ہے کہ چلیں کہ ہم نے اپنی امی کا، ہم اپنی والدین کا جو ہے کوئی حق ادا نہیں کر سکتے ہیں، بالکل بھی حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن اب ہم جب تک زندہ ہیں ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اپنی والدہ کو، جو ہماری والدہ ہے فوت ہو گئی ہے، یا جن کے بھی پیرنٹس حیات نہیں ہیں، ان کو ان کے لیے ہم صرف یہی یہ چیز کر سکتے ہیں کہ ہم جو بھی پڑھائی کریں اس نیت سے کریں کہ ہم ان کو بخشیں، اور ان کو یہ ہمارے گفٹ وصول ہوں۔ جب وہ وصول کرتے ہوں گے کہ میری یہ فلانی اولاد نے، یا میری بیٹی نے یا بیٹے نے یہ مجھے پڑھ کے بھیجا ہے، اور ان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں جنت میں، تو وہ کتنا فخر محسوس کرتے ہوں گے نا۔ تو بس آج مجھے اپنی والدہ کی بہت زیادہ یاد آ رہی ہے، کیونکہ ہم سب بہن بھائی ہم اپنے ابو کے گھر ہی عید کرتے ہوتے تھے، اب تک جتنی بھی عیدیں ہیں نا، اپنی والدہ کے گھر، اپنے والد کے گھر میں، اور سب قربانی کے جانور بھی وہیں ذبح ہوتے رہے ہیں اب تک۔ تو مجھے تو جب سے میری شادی ہوئی ہے مجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی تھی، وہی جانور ہمارا لیتے تھے، وہیں کٹتا تھا، وہیں کٹ کے وہی سے بھی ہمارے کر دیتے تھے۔ یہ ماں ہوتی ہے۔ جب سے ماں گئی ہے تو یہ ساری چیزیں اب جو ہے پرچیزنگ کرنا بکروں کی، پھر اس کے بعد جو ہے حصے کرنا، یہ ساری چیزیں اب جو ہے ہمارے اوپر ذمہ داری آ گئی ہے۔ تو بس ابو والے لاہور شفٹ ہو گئے، تو ابو والے تھے، میری بہن تنزیلہ ہوتی تھی تو وہ بیچاری یہ ساری امی کے بعد اس نے یہ کرنے لگ گئی۔ اب وہ چلے گئے ہیں لاہور، ان کے ہسبینڈ کی ہو گئی ہے جاب، ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ انہیں خوش آباد رکھے، اور اتنی خوشیاں دیں کہ بس ان سے سنبھالے نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقیاں دیں،
میرے بہن بھائیوں کی روزی اور رزق میں اضافہ فرمائے، جہاں جہاں خوش ہیں وہاں وہاں اللہ تعالیٰ انہیں خوش آباد رکھے جہاں جہاں وہ رہ رہے ہیں۔ تو امی کے بعد میری بہن یہ تنزیلہ نے کافی حد تک میری امی کا گھر سنبھالے رکھا، اور یہ سارے قربانی کے بعد ان کے حصے کرنے وہ کرتی رہی ہے۔ اب یہ پہلی عید ہوگی میرے خیال میں، ہاں پہلی عید ہے جو مجھے ان لوگوں کے بغیر پہلے امی یاد آتی ہوتی تھی بہت زیادہ، جیسے ہی عید آتی ہے یا رمضان آتی ہے نا، امی مجھے بہت زیادہ یاد آتی ہے، بہت زیادہ یاد آتی ہے، کیونکہ ہم ایک ایک چیز، ہم بیٹیاں ایک ایک چیز میں جو شاپنگ کرتی تھی اپنے بچوں کی، اپنی پہلے فون پہ اماں کو بتانا، اماں یہ لیا ہے، مما یہ لیا ہے، ممی یہ لی ہے، امی جان یہ لیا ہے، پھر اس کے بعد امی ہمارے گھر آتی ہوتی تھی، پھر اماں کو دوبارہ سے دکھانا ایک ایک چیزیں نکال کے الماریوں سے کہ اماں یہ دیکھو، اماں یہ دیکھو یہ لیا ہے۔ امی نے خوش ہوندے جانا اور دعاواں دیندے جانا، امی نے خوش ہوندے جانا اور دعائیں دیتے جانا کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو پہننا نصیب کرے، اوڑھنا نصیب کرے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہتی جاتی تھی۔ پھر اس کے بعد جب امی کے گھر عید کرنے جاتے تھے، پہلی عید ہماری ہوتی امی کے گھر تھی، جب امی کے گھر جانا تو امی نے خوش ہونا، فون کرتے رہنا، اے نکلے نہیں ہو تسی اجے تک، نکلے نہیں ہو، آئے نہیں ہو، تم لوگ ابھی تک نکلے نہیں ہو، آ جاؤ جلدی سے۔ اللہ بھائی، امی کے گھر جو رونقیں عید کی ہوتی تھی نا، اب سب چیزیں ہو جاتی ہیں، ان کے بعد بھی ہوتی رہی، لیکن وہ کسک، وہ ہجوم میں تنہا فیل کرنا، وہ امی کے جانے کے بعد بس وہ ہجوم میں تنہا ہیں، وہ جب تک تنہا رہیں گے ہم، وہ جب تک یہ ہم لوگ امی کے پاس نہیں اپنا سفر یہ پورا جو زندگی کا گزار کے نہیں چلے جاتے، وہ کسک دل میں ماں کی رہنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری والدہ کو، جن جن کی بھی والدہ حیات ہے، ان کی قدر کرے، والدین کی اپنی قدر کریں کہ ان جیسا الٹرنیٹو نہیں ہے۔ میں اور میرے بچے تو کسی بزرگ کو دیکھتے ہیں تو ہم اتنا خوش ہوتے ہیں، میرے ہسبینڈ بھی، کیونکہ میری ساس اور سسر تو پہلے ہی حیات نہیں ہیں، میری شادی سے پہلے ہی وہ فوت ہو چکے ہیں بیچارے نا۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت نصیب کرے اور اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت کرے اور جنت میں درجات کو بلند فرمائے۔ ان کے لیے بھی میں ایسے ہی ڈیلی دعائیں کرتی ہوں، اپنے ساس سسر کے لیے بھی۔ تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ میرے ساس سسر پہلے نہیں تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے میری والدہ بھی اب چلی گئی ہیں، تو بچے میرے جو ہیں بزرگ لوگوں کو، جن کے یہاں دادیاں ہوتی ہیں، جن کے یہاں نانیاں ہوتی ہیں، بڑا دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، بے انتہا خوش ہوتے ہیں کہ ہم ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، بزرگ سے ہم بھی بہت کرتے ہیں، کیونکہ بزرگوں سے بڑی گھر میں رحمتیں برکتیں ہوتی ہیں، اور وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دعائیں دیتے ہیں نا۔ تو میں نے کہا میں تھوڑا سا ولاگ آپ کو بنا دوں اس کا۔ میں اب والدہ تو میری ہے نہیں، میں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ بناؤں گی کہ جس میں میں آپ کو اپنی شاپنگ ساری دکھاؤں گی کہ میں نے عید کی کون سی شاپنگیں کی اپنے لیے، بچوں کے لیے۔ یوں سمجھے کہ میں نے ایک دل لگانے کے لیے نا، اپنے جو میرے جذبات ہیں، جو میں اپنی والدہ سے شیئر کرتی تھی، وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں۔ یہ مجھے تقریباً جب سے میں نے یہ چینل اسٹارٹ کیا ہے تو کافی ریلیکس رہنے لگ گئی ہوں، کیونکہ اماں کے جانے کے بعد جو ہے نا، میں نے کہا نا کہ ایک بندہ جو ہے ہجوم میں تنہا، وہ والی کیفیت میری ہو گئی۔ حالانکہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے گھر بھرا ہوا ہے میرا، بچے ہیں 3 میرے، حسیب ماشاءاللہ سے، عدیل، ریان، میرے ہسبینڈ، اور بہت بیزی لائف ہے میری، بہت بیزی لائف ہے ماشاءاللہ سے۔ گھر کو مینیج کرنا سارا، ماسیوں کو دیکھنا، ملازموں کو دیکھنا، جو بھی ایک والدہ کی ذمہ داری ہوتی ہے مدر کی اپنے گھر میں، وہ سارا رول ادا کرنا۔ بٹ پھر بھی وہ ہجوم میں تنہائی والا فیل کہ میری اماں جو جب سے فوت ہوئی ہے وہ ایک ہے، اور وہ تو سچ سی بات ہے، ماں کا کوئی الٹرنیٹیو نہیں ہے۔ اچھا، آپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اب جیسے میں بہت زیادہ خوش ہوتی ہوں، یا آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہوگا کہ آپ لوگ جب بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو اپنے پیرنٹس سے ہر چیز شیئر کرتے ہیں، بہن بھائیوں سے شیئر کرتے ہیں، سب سے پہلے پیرنٹس، پھر اس کے بعد بہن بھائی سے، تو پھر آپ کی جو خوشی ہے نا وہ دگنی ہو جاتی ہے کہ بھئی واقعی میں آپ لگتے ہو کہ خوش ہوتے ہو۔
تو بس میں آپ کو بتاؤں گی کہ آج کل ایک اور کیا وجہ ہے کہ مجھے جو مما اپنی بہت زیادہ یاد آ رہی ہے. میں آپ کو نیکسٹ ولاگ میں بتاؤں گی کہ مجھے اپنی مما آج کل بہت زیادہ ایک اور بھی وجہ ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کیوں یاد آ رہی ہے. ایک تو چھوٹی عید رمضان میں بہت زیادہ یاد آتی تھی، آ رہی تھی. اب بقرہ عید ہے تو اس وجہ سے بہت زیادہ یاد آ رہی ہے. اور ایک اور بھی وجہ ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی نیکسٹ ولاگ میں کہ وہ کیا وجہ ہے کہ آج کل مما مجھے بہت یاد آ رہی ہے. جبکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیشہ جب خوشی ہوتی ہے نا تو والدہ یا والد صاحب آپ کے یہ پیرنٹس جو ہے پھر بہت زیادہ یاد آتے ہیں نا. تو میں آپ کو نیکسٹ ولاگ میں بتاؤں گی. اور یہ میں کہوں گی کہ اللہ اپنے والدین کی قدر کریں، اور جن کے والدین حیات ہیں ان کے پاس بیٹھا کریں، ان سے باتیں کیا کریں. اور ہمیں تو بہت مزہ آتا تھا اپنے والدین کے ساتھ بیٹھنے میں، ان سے باتیں کرنے میں. کچہری کرتے تھے ہم، ماضی کی باتیں کرتے تھے، پاسٹ کی. جب ہم چھوٹے تھے، جب اسکول لائف تھی ہماری، اس کا ذکر لے کے بیٹھ جاتے تھے، پھر اپنا ساری باتیں کرنا. ہمیں تو بڑا مزہ آتا تھا. وہ جو واقعہ ہوتے ماضی میں، بچپن میں، وہ ہم ڈسکس کرتے ہوتے تھے، پھر اتنا ایک ماحول بن جاتا تھا تو بڑی انجوائمنٹ ہوتی تھی نا. تو اپنے والدین کی قدر کریں، اور جن کے والدین نہیں ہیں ان کے لیے پڑھائی کیا کریں، صدقہ جاریات کیا کریں ان کا نام لے کے، اور ان کی پڑھائی کیا کریں، قرآن شریف پڑھا کریں، تسبیحات کیا کریں. کیونکہ یہ ہم لوگوں کے اوپر ہے کہ ہم ان کا حق تو نہیں ادا کر سکتے ہیں، بٹ ہم کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ ان کو گفٹ، مرنے والوں کو، یہاں جو زندہ رہنے والے ہیں پیچھے، وہ ان کو بھیجتے رہیں. اب اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.